ایک مسلمان کا یہ تعلق قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اور کسی چیز کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے جو آج ہمارا موبائل کا تعلق ہے۔ ہاں، ضرورت کے جو کام ہیں وہ اپنی جگہ پر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں نا کون سا تعلق ہے؟ ہر وقت اس پہ مصروف رہنا بغیر کسی مقصد کے۔ ایک تو مقصد ہے نا، ممکن ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ آن لائن لوگوں کی بات سنتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، میڈیسن ان کے لیے تجویز کرتے ہیں، ان کو بار بار میسیجز آ رہے ہیں، یہ پرپز فل ہے الحمدللہ۔ ایک ایسا کچھ نہیں، اور وہ کب ہوتا ہے؟ بار بار ایسی بغیر کسی وجہ کے واٹس ایپ دیکھنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں، ہر 1 منٹ کے بعد موبائل نکال کے دیکھیں گے کچھ آیا، ہر 2 منٹ کے بعد، اور اگر کچھ بھی نہیں آیا وہ 2 4 5 منٹ 10 منٹ گزر جائیں گے تو تھوڑے سے تنگ ہوں گے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دنیا کہاں چلے گی۔ تو پھر وہ واٹس ایپ سے کام موو ہو جائے گا فیس بک پر۔ تو جی دنیا والے لوگ ہمیں چھوڑ دیا، تو دنیا تو ہے نا، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ شروع راتیں اس پہ گزر رہی ہیں، دن اس پہ گزر رہے ہیں، بیچارے گھر والے تنگ ہیں، یہاں تک کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر والدین بیٹھے ہوئے ہیں، یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوسرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلا مقصد لغو ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آداب کے بھی منافی ہے، اسلام کی تعلیمات کی بھی منافی ہے، بڑوں کے ادب کے منافی ہے، خود ہماری پرسنالٹی پر بڑا عجیب سا اس کا اثر پڑتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی ضرورت کی بات ہو بہت زیادہ ضروری جو اسی وقت آپ نے کرنی ہے، اور ویسے ایسی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا تعلق قرآن کے ساتھ بنائیے۔ قرآن ہم میں سے ہر شخص کے پاس قرآن ہر وقت ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہے۔ چلے ابھی آسانی ہوگی، موبائل ہے تو موبائل میں قرآن ہو، لیکن قرآن ہونے کے بعد پھر آگے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے تعلق۔ اس کو پڑھیں، بار بار دیکھیں، اس کو سیکھیں، دیکھیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، آیات یاد کریں، کچھ آیات کچھ صورتیں یاد کرنا شروع کریں، دہرائیں نہیں آ رہی فوراً موبائل سے نکال کر دیکھ لیں۔ کسی جگہ پر بیٹھیں، کسی بھی محفل میں بیٹھیں، جس طرح سے ہم محفل میں بیٹھتے ہی کچھ نہ کچھ واٹس ایپ اور فیس بک چیک کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ بھی عادت بنا لیجئے کہ وہاں پر بیٹھ کر ایک آدھ صفحہ قرآن کا پڑھ لیجئے۔ کم از کم وہاں پر بیٹھنا ہمارا رائے گا نہیں جائے گا، اس پر ہمیں افسوس اور حسرت نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اس طرح ایک آدھ صفحہ پڑھ لیں قرآن کا کسی سے جہاں پہ بھی بیٹھیں، تو وہاں پہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا آئے گی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے یا کچھ ایسا کریں گے، ہے نا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا یہ ہے، جس کا ایمان ہے، کہ قرآن ہمارا قبر کا بھی ساتھی ہو، اور قرآن ہمارے لیے سفارش بھی کرے، اور قرآن ہمیں گائیڈ کرے اور جنت میں لے جائے۔ ہمیں ہر شخص یہ چاہتا ہے نا، لیکن اس دنیا میں قرآن سے دوستی تو لگائے ہم، اس دنیا میں قرآن سے ہماری دوستی تو پہلے ہو، تعلق اس دنیا میں تو بنائے ہم قرآن سے۔